طلاق کے حوالے سے کچھ آڈیوز تو آپ نے سن لیے ہیں، ایک اور انفارمیشن بھی آپ کو دیتا جاؤں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی، تو طلاق ہوتی غصے میں، کون پیار میں طلاق دیتا ہے؟ لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ غصے کے بھی مختلف پہلو ہیں، غصہ بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور جب اس آدمی سے کہا گیا کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے غصے کی وجہ سے کچھ یاد ہی نہیں ہے، اور بیوی بھی کہتی کہ اس وقت مجھے بھی ہوش نہیں تھی۔ تو اگر یہ شوہر یا آدمی یہ حلفیہ بیان دے اور یہ کہے کہ مجھے غصے میں بالکل نہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اور اسے اصطلاحاً فقہا میں طلاق الغضبان کہتے ہیں۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق۔ اغلاق کی حالت میں نہ طلاق ہے اور نہ غلام و لونڈی کا آزاد کرنا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث 286 ہے، جلد نمبر 6 ہے، اور یہی حدیث سنن ابو داؤد میں 2193 کے تحت اور سنن ابن ماجہ میں 2047 کے تحت آئی ہے۔ اور امام ابو داؤد اغلاق کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس سے مراد غصہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اغلاق کی حقیقت یہ کہ آدمی کا دل اس طرح معلق ہو جائے کہ وہ کلام کا علم اور ارادہ نہ کر سکے، یعنی اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ کوئی چیز ارادتاً نہ بولے۔ اس میں مکرہ مجنون اور جس کی عقل نشے یا غصے کی وجہ سے زائل ہو چکی ہو، سب کی طلاق داخل ہے۔ جو مقصد اور ارادہ کھو بیٹھے اور ہوش نہ ہو اور یہ نہ سمجھ سکیں کہ ان کی زبان سے کیا نکلا ہے، یہ سب اغلاق کی شکلیں ہیں۔ اور امام ابن قیم نے فرمایا کہ غصے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ غصہ جو عقل کو زائل کر دے اور غصے والے کو یہ شعور نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایسے شخص کی طلاق بلا اختلاف واقع نہیں ہوگی، اور یہ ان کی کتاب زاد المیعاد ہے، اور جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 214۔ تو اگر کوئی شوہر یہ کہے، حلفاً کہے کہ اس کو غصے میں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے بولا کیا ہے، تو پھر یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ لیکن ایک عام غصہ ہوتا ہے کہ ہیٹ اپ ہو گیا اور ہیٹ آف دا مومنٹ بن گئی، اور میاں بیوی میں شروع ہو گئی گفتگو اور آرگومنٹ، اور اس میں وہ غصہ اگر اس نے طلاق دے دی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک غصہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل زائل ہی ہو جاتی ہے، آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کہا کیا ہے، تو پھر یہ طلاق الغضبان ہے، اور اس کا حکم جو حدیث میں موجود ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا الحمدللہ۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ اکثر لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ پیریڈز کے دوران یا حالت حیض میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، تو اس میں صحیح پوائنٹ آف ویو اور صحیح مسلک یہی ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جمہور ائمہ محدثین رحمۃ اللہ کا یہی قول ہے، اور اس کی دلیل بہت ساری ہیں، احادیث میں بہت ساری یہ دلائل موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حالت حیض میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق جناب نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے اس حالت میں رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حائضہ ہو، پھر پاک ہو جائے، پھر اگر چاہے تو اس کے بعد روک لے، اور اگر چاہے تو چھونے سے پہلے طلاق دے دے۔ یہ وہ عدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا، اور یہ بخاری میں کتاب الطلاق کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5251۔ اور اس کے بعد اس بات کی بھی دلیل ہے اس میں کہ جب عورت کو حالت حیض میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق ایک شمار ہوتی ہے، اور صحیح حدیث اس طلاق کے وقوع پر نص کی حیثیت رکھتی ہے، دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد امام ظاہری رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ عورت کو طلاق کس طرح دی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا، مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ حالت حیض میں تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ اس پر جناب نبی کریم علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کو روکے حتیٰ کہ اسے ایک حیض آ جائے اور وہ پاک صاف ہو جائے، پھر اگر اس کے لیے ظاہر ہو کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو طہارت کی حالت میں تعلق سے پہلے، میریٹل ریلیشن سے پہلے طلاق دے دیں۔ یہ وہ طلاق ہے جو عدت کے لیے ہے، جیسے اللہ عز و جل نے وحی نازل کی ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس سے رجوع کر لیا اور جو طلاق میں نے اسے دی تھی وہ شمار کی۔ تو بات وہی آ گئی کہ اس کے شوہر کو مسلز ڈسٹرافی یعنی کہ پٹھوں کی ویکنس کا مرض ہے جو آہستہ آہستہ پٹھوں کو اور ہڈیوں کو ختم کرتا ہے، تو اس بنا پہ وہ طلاق لینا چاہتی ہیں، اور اس لیے لینا چاہتی ہیں کہ یہ مرض ان کے بچوں میں منتقل نہ ہو جائے۔ تو کیا ان کا یہ طلاق لینا ٹھیک ہے؟ تو اس میں تھوڑے سے پوائنٹس بتا کے پھر اس مسئلے کی طرف میں آتا ہوں۔ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے۔ اگر وہ بیوی کے حقوق پورے کرنے میں ناکام ہے شوہر، اور یا تشدد کرتا ہے یا مسٹریٹ کرتا ہے، تو پھر ایسا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 2226 میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جبکہ کوئی بہت ضروری بات بھی نہ ہو، تو جنت کی خوشبو سونگھ نہ پائے گی۔ یہ تو حدیث ہوگی، اور اس کی روشنی میں ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر شوہر میں کوئی دینی اخلاقی برائی ہو، تشدد کرتا ہو، نفقے کا خیال نہ کرتا ہو، یا ایون بیوی کو اس کی شکل پسند نہ ہو، تو حتی المقدور شادی کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن تمام کوششوں کے باوجود بھی معاملات نہ سلجھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ اور حل بتایا ہوا ہے جو کہ خلا ہے۔ یوں اس بیوی کو اپنا تمام حق مہر چھوڑ کر خلا لے لینا چاہیے۔ جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے، مسلز ڈسٹرافی، یہ موروثی ضرور ہے، جینیٹک ضرور ہے، لیکن یہ کنفرم اور طے نہیں ہے کہ یہ اولاد میں لازماً منتقل ہو جائے گی۔ اور کیا گارنٹی کہ اگر یہ کسی اور سے شادی کریں تو اس کو اس قسم کی کوئی خطرناک بیماری نہ ہو، یا اس کو بیماری نہ۔ اور میرا خیال ہے کہ میری آڈیوز میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہیں، اگر آپ اس کو غور سے سن لیں۔ میں پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں کہ زبردستی طلاق شرعاً کالعدم ہے، نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا وقوع نہیں ہوتا۔ اب کسی ساس کو بہو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، کسی سسر کو بہو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، نندوں کو، خاندان کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اگر ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر میں یہ آتا ہے کہ وہ عزت کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے، بد صفات ہے، دین کے لیے، دنیا کے لیے خطرہ ہے، شوہر کے لیے خطرہ ہے، اس کے دین اور اس کی دنیا محفوظ نہیں ہے، عزت کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے، اور سارے بد اخلاقی کے کام کرتی ہے، یہ تمام شرعی عذر ہیں۔ اور اگر کوئی نیک سیرت ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، با اخلاق ہے، سارے اس میں صفات موجود ہیں، اس کے اوپر کوئی ساس یا نند یا سسر یا کوئی بھی کہتا ہے کہ اس کو طلاق دے دو، تو وہ زبردستی کی طلاق ہے، بغیر عذر کے طلاق ہے، وہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ابن ماجہ کی ایک حدیث بھی سن لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سینوں کے خیالات اور وساوس کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ ان خیالات کو عملی جامہ نہیں پہنا لیتے یا بات نہیں کر لیتے، اور اس بات کو بھی معاف کر دیا جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طلاق اور آزادی زبردستی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد میں کیا کہوں کہ ہمارے فلاں خاندان نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا، اس کو سب کو چھوڑ دیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، اور شرعی عذر یہی ہے کہ وہ عورت حفاظت کرنے والی نہیں ہے، نہ اپنی عزت کی، نہ جان کی، نہ مال کی، نہ شوہر کے لیے باعث رحمت ہے، باعث سکون ہے، اور اس کے دنیاوی اور دینی، خاص طور پہ دینی معاملات کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کی بنا پہ اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، کسی کے مشورے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے ہی ضد اور انا اور جیلسی کا مسئلہ ہے